اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ سوم کے کتاب الدین میں ہے۔ کتاب الدین میں پھر ہماری گفتگو چل رہی تھی مفلس کے بارے میں۔ مفلس اس شخص کو کہا جاتا ہے جس پر قرضہ زیادہ ہو، اس کی ملکیت کم ہو اور قرض دار جا کے عدالت میں اس پر پابندی لگواتے ہیں کہ اس کے مال کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو اس مفلس کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ مفلس اپنے اموال میں تصرف نہیں کر سکتا، البتہ عین مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ پھر ذمہ تصرف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے جو موجودہ املاک ہیں ان کو نہ بیچ سکتا ہے، نہ ان کو کسی کو تحفے میں دے سکتا ہے، نہ اگر شادی کر تو وہ بیوی کو مہر کی صورت میں دے سکتا ہے، اور اگر کوئی چیز خریدنا چاہے تو ان اموال میں سے کسی کو بھی قیمت کی صورت میں نہیں دے سکتا۔ البتہ اگر کہے گا کہ بھائی یہ قرض دار جب چلے گئے اپنا حق حساب لے کر تو پھر میں آپ کو قیمت دوں گا، تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ فی ذمہ معاملہ کرنا چاہے تو معاملہ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ باریک بینیاں ہیں جو ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چلیں بھائی، مفلس پر پابندی لگ گئی کہ تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، اور وہ تصرف نہیں کرتا، اب اس کے اموال کا کیا کریں گے؟ ایسے ہی اس کے گھر میں تالا لگا کے رکھ دیں گے؟ کہتے نہیں، اس کا مال بیچا جائے گا جو بیچنے کے قابل ہوگا۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ بیچنے کے قابل ہوگا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بیچنے کے قابل نہیں ہیں، مثلا اس نے کوئی چیز رہن پر رکھی ہوئی تھی تو پھر تو لازمی ہے وہ مرتہن کا اس میں زیادہ حق ہے۔ خوب، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جب اس کی وہ چیزیں بیچی گئیں تو بیچنے کے بعد اس کی جو قیمت ہے وہ غرماء میں تقسیم کی جائے گی۔ خوب، اور اس صورت میں تقسیم کریں گے جب ان چیزوں کی قیمت قرض کے برابر ہے، لیکن اگر قرضہ زیادہ ہے اور قیمت کم ہے تو پھر قرض داروں کے اموال کی نسبت کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس طریقے سے پھر جو ہے کیا ہے وہ نسبت سنجی والی بات جو انہوں نے کی تھی اس کے حساب سے ہمیں جو ہے وہ اس کا مال تقسیم کرنا ہوگا۔ خوب، اس کے بعد پھر یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہم بیچ رہے ہیں کیا اس کے بیچنے میں اس کا راضی ہونا شرط ہے؟ بھائی پہلے تو یہ ہے کہ تم خود بیچو، اگر یہ نہیں بیچتا تو پھر ہم خود اس کو جو ہے کیا ہے وہ بیچیں گے، تو جو قرض حال تھے وہ ادا کریں گے، لیکن وہ قرض جو مؤجل تھے جو 6 مہینے بعد دینے تھے کیا ان کو بھی دیا جائے گا؟ کہتے نہیں، نہ ان کا حصہ رکھا جائے گا نہ ہی ان کو کچھ ملے گا۔ اور اگر ان چیزوں کے بیچتے بیچتے کچھ قرض حال ہو گئے تو کہتے ہیں وہ جو حال ہو گئے ہیں ان کو اپنی جگہ پر جو ہے کہ وہ حصہ ملے گا۔ اچھا، یہ مفلس کا مال کہاں پر بیچیں گے؟ کہتے ہیں ہر مال کی الگ بازار ہوتی ہے۔ سون ہے تو وہ سونارا بازار میں بیچیں گے، لکڑی ہے تو وہ ایسی بازار میں بیچیں گے جہاں لکڑی کا کاروبار ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مثلا بیڈ ہیں یا جو ہے الماریاں ہیں تو وہاں بیچیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سامان جس بازار کا ہے اس بازار میں اس کے خریدار زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس میں زیادہ ملنے کا امکان ہے۔ لیکن اگر آپ سونے کو جا کے لکڑی کے بازار میں بیچیں اور لکڑی کو جا کے سونے کی بازار میں بیچیں تو یقیناً اچھی قیمت میں نہیں بکیں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ وَيُمْنَعُ الْمُفَلَّسُ، اور منع کیا جائے گا مفلس کو، من تصرف المبتدأ، تصرف مبتدأ سے۔ تصرف مبتدأ کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ تصرف جس کا ماضی کے ساتھ تعلق نہیں تھا بلکہ ابھی نیا وہ تصرف کرنا چاہتا ہے،
فی اعیان اموالہ، اپنے اموال کے عین مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ المنافی لحق الغرماء، ایسا تصرف جو غرماء کے حق کے ساتھ منافات رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا تصرف ہے جو غرماء کو فائدہ دیتا ہے، مثلا میلے کپڑے ہیں، یہ دھوبی کو دیتا ہے تاکہ دھوئے، ان کی قیمت بڑھ جائے، گھر کو کلر نہیں ہے، یہ کلر کراتا ہے، تو پھر کہتے ہیں لا من مطلق تصرف، مطلق تصرف سے اس کو ممانعت نہیں کی جائے گی۔ وَاحْتَرَزْنَا بِالْمُبْتَدَأ، ہم نے مبتدأ کی قید لگا کے اعتراض کیا ہے، ان تصرف فی مالہ، کہ یہ شخص تصرف کرے اپنے مال میں، بمثل الفسخ بخیار، کوئی اس نے بیع وغیرہ کی تھی جس میں خیار رکھا تھا، تو خیار کے ذریعے فسخ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جب وہ فسخ کرے گا تو وہ جو بیچی ہوئی چیز تھی وہ واپس اس کے پاس آئے گی، اگرچہ قیمت یہ بھی پھر واپس کرے گا، لیکن لأنہ، اس لیے کہ یہ فسخ کرنا لیس بابتداء تصرف، یہ ابتدائی تصرف، نیا تصرف نہیں ہے، بل ہوا، بلکہ یہ فسخ کرنا اثر و امر سابق، یہ ایک ایسی بات کا اثر ہے جو بات پہلے ہو چکی تھی، علی الحجر، پابندی پر، وقضا، اور اسی فسخ بالخیار کے ذریعے لو ظہر لہو عیب، اگر ظاہر ہو جائے مفلس کے لیے عیب، کس چیز میں؟ فی مشتراہ سابقاً، اس چیز میں جو حجر سے پہلے اس نے خریدی تھی، فلہ الفسخ، تو پھر مفلس کو حق ہے کہ یہ معاملہ توڑ دے بہی، اس عیب کی وجہ سے۔ اچھا، اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آیا اس معاملے کے فسخ میں مصلحت ہونا، فائدہ ہونا غرماء وغیرہ کے لیے ضروری ہے؟ وَهَلْ يُعْتَبَرْ، کیا معتبر ہے، فی جواز الفسخ، اس معاملے کے توڑنے میں، الغبطۃ، مصلحت کا ہونا، ام یجوزو، یا یہ فسخ جائز ہے، یجوزو میں ضمیر ہے جو فسخ کی طرف جا رہا ہے، اقتراحاً، اقتراحاً کا مطلب ہے دل بخواہی، یعنی بس یہ چاہتا ہے کہ یہ بس مجھے سبب مل گیا ہے، اب میں معاملہ توڑتا ہوں۔ الاقوی الثانی، ان دو باتوں میں سے، یعنی غبطہ اور اقتراح میں سے قول قوی دوسرا ہے، یعنی اس کے موڈ پہ ہے، نظراً الی اصل الحکم، کہتے ہیں ہم نظر کریں گے اصل حکم کی طرف۔ اصل حکم کیا تھا کہ بھائی خیار مفلس کے لیے جائز کیا گیا ہے تاکہ معاملے کو توڑے۔ وَإِن تَخَلَّفَتِ الْحِكْمَةُ، تو اگرچہ یہ حکمت کے مخالف ہے، حکمت تو چاہتی ہے کہ مصلحت ہو تو توڑے۔ وکیل، اب اس قول اقوا کے مقابلے میں کیل بیان کریں تو تعتبر الغبطۃ، تو معتبر ہے مصلحت، فی ثانی میں، یعنی خیار عیب میں، خوب اس میں مصلحت ہوگی تو یہ معاملہ توڑے گا۔ وفرق المصنف بینہما، مصنف صاحب نے عام خیار اور عیب والے خیار میں فرق کیا ہے، بأن الخیار ثابت بأصل العقد، بھائی پہلا جو خیار تھا جو انہوں نے ابتداء عقد میں اپنے لیے رکھا تھا وہ تو اصل عقد کی وجہ سے ثابت ہے، لا علی طریق المصلحت، اس میں کوئی مصلحت مد نظر نہیں رکھی جائے گی، فلا یتقید بہا، تو وہ پہلے والا خیار مقید نہیں ہے غبطہ اور مصلحت کے ساتھ، بخلاف العیب، لیکن عیب والی صورت میں مصلحت کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ وَفِيهِ نَظَرٌ بَيِّنٌ، فرماتے ہیں یہ جو مصنف صاحب نے دونوں خیار کے درمیان فرق کیا ہے اس میں واضح اعتراض ہے۔ کیوں بھائی؟ لأن كل منهما، اس لیے کہ یہ دونوں خیار ثابت ہیں بأصل العقد، عقد کی وجہ سے، یعنی جو خیار ہم قرار دیتے ہیں یا عیب کی وجہ سے جو خیار ہمیں ملتا ہے، علی غیر جہت المصلحت، اس خیار میں مصلحت کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ وَإِنْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ الْمُسَوِّغَةُ، اگرچہ وہ حکمت جو جائز قرار دیتی ہے کہ عقد کو توڑو، ہی المصلحت، وہ مصلحت اور غبطہ ہے۔ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ الْفَسْخِ، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اجماع بھی موجود ہے کہ معاملہ توڑنا جائز ہے عیب کی وجہ سے۔ وَإِنْ زَادَ الْقِيمَةُ، اگرچہ قیمت بڑھ بھی جائے عیب کی وجہ سے، فضلاً عن الغبطۃ فیہ، یعنی مصلحت ہونا تو ضروری نہیں بلکہ نہ توڑنے میں مصلحت ہے، پھر بھی اجماع کہتا ہے کہ یہ معاملہ توڑ سکتا ہے۔
و شمل تصرف، یہ جو ہم نے کہا کہ تصرف نہیں کر سکتا، یہ تصرف شامل ہے فی اعیان الاموال، اموال کے عین مال میں، ما کان بعوض وغیرہ، چاہے کسی عوض اور کسی چیز کے بدلے میں یہ تصرف کرے، بیچے اور پیسے لے، وغیرہ یا مفت میں کسی کو تحفہ دے، وما تعلق بنقل العین والمنفعہ، اور کوئی فرق نہیں کہ یہ جو تصرف کرتا ہے عین کو منتقل، گھر بیچ دیتا ہے یہ بھی نہیں کر سکتا، گھر کو کرائے پہ دینا چاہے، منفعت دینا چاہے تو یہ بھی نہیں دے سکتا۔ وخرج بہی، اور خارج ہو گیا بہی، یہ جو ہم نے کہا کہ عین اموال میں تصرف نہیں کر سکتا، اس تصرف کے ذریعے خارج ہو گیا التصرف فی غیرہ، اگر عین اموال کے علاوہ کوئی اور تصرف کرتا ہے تو وہ تصرف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مثلا یہ شادی کرنا چاہتا ہے، بیوی کو طلاق دینا چاہتے کہ نکاح ہے وہ طلاق، و استیفاء القصاص، یا کسی نے اس کا ہاتھ کاٹا تھا، یہ بھی کہتا ہے میں بھی قصاص کروں گا، والعفو عنہ، یا کہتا ہے بھائی چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا، وما یفید تحصیلہ، اور اسی طریقے سے وہ تصرف بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے جو فائدہ پہنچاتے ہیں تحصیلہ، کچھ آمدنی کا، کل احتطاب، مثلا جا کے یہ لکڑیاں جمع کرتا ہے، والاتحاب، یہ کسی تحفے کو قبول کرتا ہے، کوئی اس کو دینا چاہے قبول کرتا ہے تو کر سکتا ہے، وقبول الوصیت، کوئی شخص اس کو وصیت کرتا ہے چاہے مالی ہو چاہے غیر مالی، وہ قبول کر سکتا ہے۔ وَإِن مُنِعَ مِنْهُ بَعْدَهُ، اگرچہ اس شخص کو منع کیا جائے گا اس قسم کے تصرف سے، بعدہ جناب اس حجر کے بعد، وَبِالْمُنَافِي عَنْ وَصِیَّتِ، نہیں، یا بعدہ کا مطلب یہ کہ بعد ہو، یعنی یہ کام کیا اس نے، لکڑیاں جمع کی، فلاں فلاں کام کیا، اب لکڑیوں کی قیمت میں تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ وَبِالْمُنَافِي عَنْ وَصِیَّتِهِ وَتَدْبِیرِهِ، خوب، وَبِالْمُنَافِي کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ جو ہم نے کہا تھا کہ المنافی لحق الغرماء، اس منافی کے قید کے ذریعے خارج ہو گیا ہے کہ اگر مفلس کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے یا جو ہے کیا ہے وہ کہتا ہے کہ انت حر دبر وفاتی، تو یہاں پر بھی جو ہے کیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ ایسے کام کر سکتا ہے۔ بھائی وصیت کرتا ہے کہ 1 لاکھ کسی کو دینا، تو یہ تو منافعت رکھتا ہے، کہتے نہیں، ہماری فقہ میں یہ ہے کہ مرنے والا جب اپنی ملکیت چھوڑ جاتا ہے تو پہلے اس کا قرضہ اتاریں گے، اگر بچے گی تو وصیت پہ عمل کریں گے، فَإِنَّهُمَا يُخْرَجَانِ مِنْ ثُلْث، بالتحقیق یہ وصیت اور تدبیر دونوں کو ثلث سے مال سے نکالا جائے گا، یعنی اس کے مال کے تیسرے حصے سے، لیکن بعد وفاء الدین، جب قرضہ اس کا اتر جائے، فَتَصَرُّفُهُ فِي ذَلِكَ، پس مفلس کا تصرف کرنا اس قسم کی چیزوں میں، وَنَحْوِهِ، اور جو ہے کیا اس قسم کی جو چیزیں جائز، یہ جائز ہے، اذ لا ضرر علی الغرماء فیہ، اس لیے کہ اس تصرف میں غرماء کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ وَتُبَاءُ، اچھا اب اس کی جو مال ملکیتیں کہاں بیچیں گے، اعیان اموالہ القابلۃ للبیع، اور بیچی جائیں گی اس کے اموال کی خود چیزیں جو کہ بیچنے کے قابل ہیں، وَلَوْ لَمْ تُقْبَلْ كَالْمَنْفَعَةِ اُجْرَتْ أَوْ صُلِحَ عَلَيْهَا، اور اگر یہ ایسی ملکیتیں ہیں جو جناب بیچنے کو قبول نہیں کرتی، مثلا اس کا گھر اس کے لیے وقف کیا گیا تھا، تو پھر کیا ہوگا، تو جیسے کوئی منفعت کا یہ مالک ہے، اجرت، پھر اس گھر کو کرائے پہ دے دیں گے، اور صلح علیہا، یا اس پر جو ہے کیا ہے صلح کی جائے گی، اس طریقے سے کہ اس سے کچھ آمدنی ہو، وَأُضِیفَ الْعِوَض، پھر اس سے جو آمدنی ہوگی اس کو بڑھایا جائے گا، اِلیٰ أَثْمَانِ مَا يُبَاعُ، بکی ہوئی چیزوں کے قیمت میں، وَتُقَسَّمْ، اور پھر یہ جو آمدنی ہے یہ تقسیم کی جائے گی، علی الغرماء، تمام قرض داروں پر، ان وفا، اگر یہ ملکیت وفا کرتی ہے اس قرض کے ساتھ، وَإِلَّا فَعَلَى نِسْبَةِ أَمْوَالِهِمْ، اور اگر قرضہ زیادہ ہے اور ان چیزوں کی قیمت کم ہے تو پھر اس قیمت کو تقسیم کیا جائے گا، ان تمام قرض داروں کا ہم قرض لکھیں گے، پھر ان کی نسبت سنجی کریں گے اصل مال کے لحاظ سے، جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ 1 لاکھ ہے، ایک کا قرضہ جو ہے کیا ہے جناب 60,000،
دوسرے کا 90,000 اور تیسرے کا 1.5 لاکھ۔ تو یہ جب تینوں قرض ملائیں گے تو 3 لاکھ ہو جائیں گے، جبکہ میت کی ملکیت جو 1 لاکھ ہے، یعنی تیسرا حصہ قرض کا ہے، تو ان قرض داروں میں سے ہر ایک کو اپنے قرض کا تیسرا حصہ ملے گا۔ 60,000 والے کو 20,000 ملیں گے، 90 والے کو 30,000 ملیں گے، 1.5 لاکھ والے کو 50,000 ملے گا۔ ولا یدخر للمؤجلۃ، اچھا یہ جو آمدنی ہوئی ہے اس سامان کے بیچنے سے، وہ قرض جو کہ مدت دار ہیں ان کے لیے رکھا جائے گا حصہ۔ التی لم تحل حال القسمت، وہ قرض جو قسمت اور بانٹنے کے وقت حال نہیں ہوئے۔ فرماتے شیئن نائب فاعل ہے کس کا؟ لا یدخر کا، یعنی کوئی چیز بھی نہیں رکھی جائے گی۔ ولو حل بعد القسمت البعض، اگر مال تقسیم کرنے کے بعد کچھ قرض حال ہو گئے تو اگر کچھ بچا ہے قسمت کے بعد، شارک فی الباقی، تو وہ شخص جس کا قرض ابھی حال ہوا ہے وہ باقی جو مال بچ گیا ہے ان میں شریک ہو جائے گا۔ وضرب بجمیع المال، اور اس شخص کے پورے قرض کو مد نظر رکھیں گے۔ وضرب باقی الغرماء ببقیت دیونہم، اور باقی غرماء کا جو باقی قرضہ بچتا ہے اس کو دیکھیں گے، پھر نسبت سنجی کریں گے، اس نسبت کے حساب سے اس نئے بندے کو بھی حصہ دیں گے، دوسروں کو بھی دیں گے۔ وَيُحْضَرُ كُلُّ مَتَاعٍ فِي سُوقِهِ، اور ہر سامان کو اس کی بازار میں بیچا جائے گا، وجوباً، البتہ یہ واجب ہے، مع رجاء زیادت القیمت، جب امید ہو کہ کچھ قیمت زیادہ ملے گی۔ وَإِلَّا، لیکن اگر یقین ہے کہ بھائی یہ چیز لوہا سونار کی بازار میں لے جاؤ تو بھی قیمت وہی ہے، لوہے کی بازار میں لے جاؤ تو بھی قیمت وہی ہوگی، تو پھر استحباباً، پھر بھی مستحب ہے کہ ہر چیز کو اس کی بازار میں بیچا جائے۔ کیوں؟ لِأَنَّ بَيْعَهُ فِيهِ، اس لیے کہ اس سامان کو بیچنا اس کی بازار میں اکثر یہ زیادہ بک جاتی ہے۔ کیوں؟ لِطُلَّابِهِ، اکثر لِطُلَّابِهِ، وہاں اس کے گاہک زیادہ آتے ہیں، وَأَضْبَطْ، اور اس میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، لقیمت ہی، کہ اس کی قیمت بھائی ہمیں وہی ملے گی جو اس کی قیمت ہوگی۔ لیکن اگر آپ سونے کو لوہار کی بازار میں، لوہے کو سونار کی بازار میں لے آئیں گے تو پھر قیمت مضبوط نہیں ہوگی، اندازے کے مطابق ہوگی۔ تو بہرحال آج کے درس میں اہم مسئلے یہی تھے کہ جناب مفلس اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے سے مفلس کے اموال بیچے جائیں گے، وہ بھی کہاں؟ جو ان کی بازار ہوگی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔